الحمد لله انشاءاللہ. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں. ابو بکر سے آئینہ عشق و وفا کلا. دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی. فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا. عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم. دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، آج کے اس خانقاہی اجتماع میں شریک نوجوانوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے. میں اس تلاوت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی ذات. نمبر 2، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی بات. نمبر 3، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی جماعت. ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی جنتی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنتی ہے، پیغمبر کی جماعت بھی جنتی ہے. ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی جماعت بھی اعلیٰ. ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی جماعت من حیث الجماعت بھی معصوم ہے. کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی ذات نہیں سمجھا، کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی بات نہیں سمجھا، کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی جماعت نہیں سمجھا. ہم دیوبند والے پیغمبر کی ذات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی بات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی جماعت بھی سمجھے ہیں. اور ہمارا پیغمبر کے دین پہ ایمان اسی ترتیب سے ہے، پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی بات ہے، پھر پیغمبر کی جماعت ہے. اگر ہم نے پیغمبر کی ذات کو دیکھا، ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے پیغمبر کی ذات کو خدا نے بنایا تو زمین کی مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ خدا نے پیغمبر کی ذات کو بنایا تو جنت کی مٹی سے بنایا ہے. پھر پیغمبر کی ذات آدم تا عیسیٰ انبیاء کی ہے، ان کے امام الانبیاء کو خدا نے صرف جنت کی مٹی سے نہیں بلکہ جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا ہے. ایک مٹی تیری اور میری ہے، وہ زمین فانی ہے. ایک مٹی پیغمبر کی ذات آدم تا عیسیٰ انبیاء کی ہے، وہ جنت والی ہے. ایک مٹی امام الانبیاء کی ہے، وہ جنت الفردوس والی ہے. ہم پیغمبر کی ذات کو دیکھیں تو اعلیٰ، امام الانبیاء کو دیکھیں تو سب سے بالا. ہم پیغمبر کی ذات کو بھی مانتے ہیں، لیکن اگر تو یہ سمجھ لیتا پیغمبر کی ذات کہاں
سے بنی ہے. ہمیں کتنے مسئلے سمجھ آ سکتے تھے. پیغمبر کی ذات کا وجود جنتی ہے, پیغمبر کا وجود جنتی ہے. دنیا کے ماحول کی وجہ سے آسان نظر آئیں گے, وجود جنتی ہے. پیغمبر کے وجود میں جنت کا نقشہ نظر آئے گا. ایک وجود تیرا اور میرا بھی ہے, ایک وجود پیغمبر کی ذات کا ہے. ایک مٹی تیری اور میری ہے, ایک مٹی پیغمبر کی ذات کی ہے. ایک پسینہ تیرا اور میرا ہے, ایک پسینہ پیغمبر کی ذات کا ہے. اگر تو اپنا پسینہ دیکھے اس سے بو ہے, پیغمبر کی ذات کو دیکھے تو خوشبو ہے. یہ جنت کی مٹی کی وجہ سے ہے. بولو براز تیرا اور میرا بھی ہے, یہ ناپاک ہے. بولو براز پیغمبر کی ذات کا بھی ہے, یہ پاک ہے. یہ جنت کی مٹی کی وجہ سے ہے. نیند تجھ پہ مجھ پہ بھی آتی ہے, نیند پیغمبر کی ذات پہ بھی آتی ہے. تیری اور میری نیند وہ ہے جو آنکھ پہ بھی آتی ہے, دل بھی سو جاتا ہے. پیغمبر کی نیند وہ ہے جو آنکھ پہ آتی ہے, دل جاگتا رہتا ہے. یہ جنت کی مٹی کی وجہ سے ہے. ایک موت تجھ پہ مجھ پہ بھی آئی ہے, موت پیغمبر کی ذات پہ بھی آئی ہے. تیری اور میری موت وہ ہے جو آنکھ پہ بھی آئے گی, ہمارے ظاہر اور باطن دل پر بھی آئی ہے. پیغمبر کی موت وہ ہے جو صرف آنکھ پہ آئی ہے. پیغمبر کا دل حیات رہتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی نے آب و حیات میں لکھا, پیغمبر کی ذات پہ موت آئی ہے, آنکھ پہ موت آئی ہے, پیغمبر کا دل یہ حیات رہتا ہے. میں آپ کو ایک بات دلیل سے سمجھانا چاہتا ہوں. پیغمبر کی ذات کے بارے میں عقیدہ بیان کیا جائے, تمام لوگ یہی کہتے ہیں پیغمبر کی زوجہ سے امت کا نکاح جائز نہیں. پوچھا جائے جی نکاح جائز کیوں نہیں؟ کہا جاتا ہے یہ پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے. ان سے کہا جائے اگر وجہ صرف یہی بات ہے تو مرشد کی بیوی سے مرید کا نکاح جائز نہ ہو, کیونکہ وہ بھی روحانی ماں ہے. شگیرد استاد کی بیوی سے شگیرد کا نکاح جائز نہ ہو, کیونکہ وہ بھی شگیرد کی روحانی ماں ہے. جس نے کہا پیغمبر کی بیوی سے نکاح اس لیے جائز نہیں ہے پیغمبر قبر میں زندہ ہے. اگر وجہ صرف یہی بات بنتی شہید کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہ ہوتا, کیونکہ وہ بھی تو قبر میں زندہ ہے. اگر بھی کہا جاتا ہے پیغمبر کی بیوی سے نکاح حلال کیوں نہیں ہے, مولانا قاسم نانوتوی نے یہ بات سمجھائی ہے پیغمبر کی بیوی سے نکاح اس لیے جائز نہیں ہے. پیغمبر شہید پہ موت آئی ہے, اس کے روح سے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے, پیغمبر کے جسم سے روح نہیں نکلی. جب شہید کے جسم سے روح نکلی ہے وہ بیوی بیوہ بن چکی ہے. جب پیغمبر کی موت آئی ہے پیغمبر کی آنکھ پہ آئی ہے. اللہ رب العزت نے پیغمبر کے سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک تمام جسم اطہر سے روح کو اکٹھا کر اس قلب اطہر میں اللہ نے اس روح کو سمیٹ دیا ہے. یہ پیغمبر کی موت ہے. جب روح پھیل جاتی ہے یہ پیغمبر کی حیات ہے. روح سمٹ جائے یہ پیغمبر کی موت ہے. اس وجہ سے شہید کی بیوی بیوہ ہے, پیغمبر کی بیوی بیوی ہے. میں ایک بات بڑی وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں, ہم پیغمبر کی ذات کو بھی مانتے ہیں, پیغمبر کی بات بھی مانتے ہیں, پیغمبر کی جماعت بھی مانتے ہیں. میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو یہی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. پیغمبر کی ذات کو دیکھ لے, پیغمبر کی ذات جنت سے مٹی ہے. سبھی صحابی وہ ہے جو نبی پہ کٹے, نبی وہ نہیں جو صحابی پہ کٹے. صحابی وہ ہے جو نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرے, نبی وہ نہیں جو صحابی کے ہاتھ پہ بیعت کرے. نبی وہ نہیں جو صحابہ کے کلام کو لکھے, صحابی وہ ہے جو نبی کے کلام کو لکھے. نبی وہ نہیں جو صحابہ کے پیچھے نماز پڑھے. صحابی وہ ہے جو نبی کا ہمیشہ مقتدی ہو. نبی وہ جو پیر ہے, صحابی وہ جو خطیب ہے. نبی وہ جو امام ہے, صحابی وہ جو مقتدی ہے. نبی جو مفتی ہے, صحابی وہ جو سائل ہے. نبی وہ جو خطیب ہے, صحابی وہ جو اس کے دفاع میں بنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.